أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله معزز سامعین و حاضرین، معزز ناظرین، سب کی خدمت عالیہ میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں خارجی قومیں اسلام کے اندرونی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طبقہ جو دوسرے مذاہب سے متاثر ہے، وہ صحابہ کرام کے تحفظ کا نام لے کے اہل بیت کی بھی تردید کرتے رہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے ائمہ اہل بیت کو وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کے پیشوا نہیں ہیں۔ اب ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نامی گرامی تو چار امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، اور امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان چاروں کا اہل بیت اطہار کے ائمہ کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کی کیا رائے ہے؟ یہ ان کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کے والد گرامی حضرت مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں بطور خادم کے حاضر رہے۔ وہ ان کا بچپن تھا، سحری کے وقت پانی کا لوٹا بھر کے ان کے لیے رکھا تو سرکار مولا مرتضیٰ نے ان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے وَدَعَا لَهُ بِالْبَرْکَةِ وَفِي ذُرِّيَّتِهِ، خدا تجھے بھی برکت دے اور تیری اولاد کو بھی اللہ برکت دے۔ کتنی دور رس دعا ہے کہ صاحبزادہ چھوٹا سا اور وہ حضور کی خدمت میں پانی کا لوٹا بھرنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن آپ نے خوش ہو کر اس کے لیے بھی دعا کی، آئندہ نسلوں کے لیے بھی دعا کی۔ امام ابو حنیفہ وقتاً فوقتاً اس دعا کا ذکر کیا کرتے تھے کہ میں نے جو کچھ پایا ہے وہ اہل بیت اطہار کے فیضان سے پایا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ اپنے وقت میں ایک ایسا آدمی مانا گیا ہے کہ جس کو لوگوں نے امام اعظم کہا ہے، اور امام اعظم ایسے کوئی شوقیہ ٹائٹل نہیں ہے، واقعات کی دنیا میں اس کی صحت موجود ہے کہ مشکل سے مشکل مسائل جو پیش آئے، جو کسی سے حل نہ ہو سکے، وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل کیے۔ اس وجہ سے لوگ ان کو امام اعظم کہتے ہیں، اور پورے عالم اسلام میں جو ان کی شہرت ہے کسی دوسرے مذہبی پیشوا کی صحابہ کے بعد اتنی شہرت نہیں ہے۔ اور وہ کس طرح کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک نے جو کام کیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے۔ جب کوئی مسئلہ الجھا، کسی سے حل نہ ہو سکا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حل کیا، اور ان کی شہرت کمال درجے پر پہنچی۔ ان کے اساتذہ بھی موجود ہیں، حماد ان کے استاد ہیں جن کی زیادہ دیر تک جن کی خدمت رہے، اور ابراہیم نقی بھی ان کے استادوں کے استاد ہیں جن سے فیض انہوں نے حاصل کیا، اور امام شاہ بھی تابعین میں سے، یہ بھی ان کے استاد ہیں۔
مگر ان کو کسی نے امام نہیں مانا. امام زہری بھی ان کے اساتذہ میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، لیکن ان کو کسی نے امام نہیں مانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت میں امام مانے جانے کا بھی ایک معیار تھا. جن لوگوں نے اہل بیت کے لیے مار کھائی ہے، تکلیف اٹھائی ہے، ان کو افضل مانا گیا ہے، ان کو افضل مانا ہے، اور اہل بیت پر قربان ہوئے ہیں، امت نے ان کو امام مانا ہے. نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے 26 یا 28 برس تک لگاتار امام حنیفہ حضرت حماد کے پاس رہے ہیں، ان سے استفادہ کیا. آج تک آپ نے کبھی امام حماد کا نام بطور امام اہل سنت کے سنا ہے؟ یہ بات تو سمجھنے کے قابل ہے. ان کے شاگردوں میں چوٹی کے آدمی امام یوسف، جو کمال درجے کی تحقیق بھی رکھتے ہیں اور قاضی القضات کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں. یہ وہ عہدہ ہے جو عباسیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ کو انٹینگل کرنے کے لیے، ان کو پھانسنے کے لیے یہ بنایا تھا کہ یا پیسوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے یا زور کے سامنے گھٹنے ٹیکے. کا زور اور زر دونوں کو میں پرے کا کے برابر نہیں سمجھتا. میں اہل بیت پر جان دینے والا ہوں، میں ان کا ساتھی ہوں. جب ان کو یہ عہدہ پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا یہ قلمدان اہل بیت اطہار کی مخالفت میں استعمال ہوا ہے، اس لیے میں اس پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگرچہ یہ الفاظ آپ کو نہ مل سکیں تو یہ مجھے بتائیے وجہ کیا ہے؟ عباسی مسلمان تھے، ان کی خلافت تھی، باقی دنیا نے تسلیم کر لی، اکیلے امام ابو حنیفہ تسلیم نہ کریں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کا شیریں سے گرچہ کو ہو کن بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا، کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ عشق سودا، تم سے یہ بھی نہ ہو سکا. اگر میں ساری دنیا کو بدل نہیں سکتا تو خود تک قائم رہ سکتا ہوں. تو امام یوسف کو جب انہیں اشارہ ہی دیا تو چونکہ ایک غریب خاندان کے بندے تھے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم کے زمانے میں ان کا اپنا خرچ بھی، جوتے، کپڑے اور دیگر دوائی دارو سب کام جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ کرتے رہے. آخر ان کے گھر والوں نے لالچ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس وقت ضائع کر کے آ جاتا ہے اس سے ہمارا بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ نے ان کے گھر کا خرچہ بھی دینا شروع کر دیا. جس کے گھر کا بھی خرچہ دیا تھا، وقت آنے پر وہ امام ابو حنیفہ کا ساتھ نہ دے سکا. کیا وجہ ہے کہ امام یوسف کو بھی کسی نے امام نہیں مانا؟ کیا وجہ؟ امام محمد بھی کوالیفائڈ اسکالر تھے، امام ابو حنیفہ کے چوٹی کے ساتھیوں میں سے تھے، اور آپ کو ان کی تعلیم مکمل کرنے پر بڑا ناز تھا کہ میں نے امام محمد کو بہت اچھی طرح سے تیار کیا ہے. جو ظاہر روایت کی کتابیں ہیں وہ امام یوسف اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد تینوں کے اجتماع سے لکھی گئی ہیں، جو مذہب حنفی میں چوٹی کی مستند کتابیں مانی جاتی ہیں. مگر یہ سمجھنا ہے جب وہ علم کے میدان میں اتنے سابق تھے تو وقت آنے پر ان کو لوگوں نے امام کیوں نہیں مانا؟ کہا یہ بات تو گورنمنٹ کی ہے کہ وہ پیسے دے اور تمہیں کسی سیٹ پر بٹھا دے، لیکن یہ کہ ہم کسی کو امام مانیں یہ ہماری یقین کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کا ساتھ نہیں دے سکا ہم اس کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس وقت سید زید بن علی جو ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، اب اس سے پتہ تو چل جائے گا کہ ائمہ اربعہ کا اہل بیت کے ائمہ کے بارے میں کیا خیال ہے. حضرت زید بن علی نے جب علم بلند کیا گورنمنٹ کے خلاف کہ یہ اہل باطل کی گورنمنٹ ہے تو اس پر انہیں سخت گرفت کی گئی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ مہربانی کریں کہ ان کے خلاف فتویٰ دیں کہ یہ باغی ہے. اور باغی تم ہو جو نبی پاک کی اولاد پر ہاتھ اٹھاتے ہو. نبی پاک کی اولاد پر ہاتھ اٹھانے والا باغی ہو سکتا ہے، نبی پاک کی اولاد باغی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا. میں تمہارے اندر ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ چیز یہی اہل بیت ہے. اہل بیت اور قرآن ان دونوں کو سرکار نے ایک چیز فرمایا تھا، باغی تم ہو سکتے ہو، باغی اہل بیت نہیں ہو سکتے. میں تو انا من شیعت ہی. علامہ مومن مصری شبلنجی نے
اپنی کتاب نور الابصار فی مناقب اہل بیت نبی المختار کے اندر لکھا ہے انا من شیعتہ و آتیتہ 30,000 درہم۔ اسے نہیں پتہ چل جاتا کہ امام ابو حنیفہ کا کیا موقف ہے؟ ان کا میری ان سے بیعت ہے، جن کے خلاف مجھ سے فتویٰ مانگ رہے ہو، میں ان کا مرید ہوں، اور میں نے ان کو 30,000 درہم بطور نذرانے کے بھی پیش کیے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب اہل بیت اعتبار کے بارے میں دین میں اولیت کا مذہب ہے، کہ دین کی پہلی حیثیت اہل بیت رسول کو، جس طرح قرآن کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح اہل بیت کا کوئی ثانی نہیں، اولیت ان کو حاصل ہے۔ اب وہ خلفائے راشدین کو، جن کو خلیفہ بنایا گیا تھا، ان کا ٹائم گزر چکا ہوا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے وقتوں میں جو رہنما طاقت ہے وہ قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ آپ نے فتویٰ نہیں دیا اس پر، انہیں پہلے تو 80 درے مارے گئے۔ ایک 60-70 سال کا آدمی، اس کو درے مارے جائیں۔ میں نے ایک مرتبہ مکہ شریف میں دیکھا کہ ڈرائیور کو، کالے رنگ کا ڈرائیور ہے، اس کو پولیس نے پکڑ لیا، اس کو کہا زمین پر لیٹ جاؤ، وہ لیٹ گیا، اور انہوں نے اس کو لمبا سا بیض مارنا شروع کیا۔ 20 یا پورے کیے تو اس کا پیشاب نکل گیا۔ تو جب 60-70 سال کی عمر کا بندہ، امام ابو حنیفہ کی ولادت جو ہے سن 80 میں ہے، وفات سن 150 میں ہے، تو کافی عمر رسیدہ ہو گئے تھے جب آپ کو درے مارے گئے۔ تو وہ درے سہ گئے، لیکن آپ نے کہا جو میرا مذہب کل تھا وہی آج ہے، جو صبح تھا وہی مذہب میرا اب ہے۔ اسی مذہب پر جیے، اسی مذہب پر آپ کا وصال ہوا۔ اور جس وقت حضرت سید زید بن علی کو شہید کر دیا گیا، ان کی باڈی کو آگ لگا کے دریائے دجلہ میں اس کی راکھ بہا دی، تو اس کے بعد سید نفس زکیہ جو سید زید بن علی کے مرید تھے، ان کے ہاتھ پر ان کی بیعت تھی، ان سے جا کے بیعت کی۔ وہ تمام امت میں اہل بیت کو افضل سمجھتے تھے، اور یہ ان کا بھی افضلیت کا عقیدہ تھا۔ حضرت زید بن علی بھی مولا مرتضیٰ کو پوری امت میں افضل سمجھتے تھے، اور حضرت سید نفس زکیہ بھی افضل سمجھتے تھے۔ پہلے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت جو تھی حضرت زید بن علی کے ساتھ تھی، اب انہوں نے جا کے سید نفس زکیہ سے کی۔ سید نفس زکیہ کا اصلی نام ہے محمد، اور بیٹے ہیں سید عبداللہ محض کے، جو سید عبداللہ محض پوتے ہیں امام حسن کے، نواسے ہیں امام حسین کے۔ اور یہ پہلا سید ہے جس کی ماں بھی سیدانی تھی۔ اس طرح سید زید بن حضرت زین العابدین کی شادی امام حسن کے گھر سے ہوئی تھی، امام حسن کے صاحبزادے حضرت حسن مصطفیٰ کی شادی امام حسین کے گھر سے تھی۔ اس لیے دوسرا سید جس کی ماں سیدانی تھی وہ حضرت امام محمد باقر تھے۔ محمد باقر، ان کے بارے میں پھر میں الگ عرض کرتا ہوں۔ اب سر دست یہ سمجھ لیں کہ امام ابو حنیفہ کا کیا مذہب تھا۔ اور امام ابو شکور سلمی کی کتاب ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں، جانتے ہو، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، جانتے ہو کہ مجھے شام والے کیوں برا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، انہیں میرے عقیدے کا پتہ ہے کہ اگر میں حضرت حیدر کرار کے دور میں ہوتا، میں کسی کی تمیز نہ کرتا، دشمنان علی کو کاٹتا چلا جاتا، اور اس بات کی مجھے کچھ پرواہ نہ ہوتی کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ تو دشمنان علی کو معاف نہ کرنے کا جو میرا مزاج ہے، اس وجہ سے وہ مجھے آل شام برا سمجھتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آج بھی حاضری دو۔ اس پچھلے سال میں بغداد شریف حاضر ہوا ہوں، آپ کے دربار میں جو سکون مل رہا تھا وہ بے شمار درباروں پر گئے، پہ ایسا سکون بہت کم ہی پایا گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ محبان اہل بیت کی قبریں بھی سکون عطا کرتی ہیں، اور ان کی تعلیمات سے ایمان کو بھی تازہ زندگی ملتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف کو جما کے رکھا ہے۔ ہمارے ہدایہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس وقت امام یوسف کو رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا عباسیہ کا قاضی القضات، تو جو عید کی نمازیں ہیں ان کے اندر امام حنیفہ کا مذہب ہے نا کہ 3 رکعتیں فالتو ہوتی ہیں، پہلی رکعت 3 تکبیریں فالتو ہوتی ہیں پہلی رکعت میں، اور 3 ہوتی ہیں دوسری رکعت میں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ 4 تکبیریں ہونی چاہیے۔ وہ یہ نہ کہہ سکے امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں،
وہ جن کے ملازم تھے ان کے مطابق ویسا ہی کرتے رہے جیسے وہ چاہتے رہے، لیکن امام ابو حنیفہ سے کہا گیا کہ آپ اتنا ہی لکھ دیں کہ یہ جو لوگوں نے لکھا ہے یہ ٹھیک ہے، آپ نہیں مر جاؤں، مرنا منظور ہے لیکن اس کی تائید کرنا منظور نہیں۔ مزہ آیا نا؟ ہم اس پر سرخرو ہیں کہ ایسے امام کے مقلد ہیں جس نے اہل بیت کا ساتھ دیا اور مرتے دم تک اس ساتھ پر قائم رہے، اور ایک لفظ بھی اپنے قلم سے لکھا نہیں، ایک لفظ بھی اپنے زبان سے بولا نہیں جو اہل بیت کے خلاف جائے۔ ان کا کلمہ پڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ رہوں گا۔ پتہ چل گیا نا 4 اماموں سے جو حضرت امام ابو حنیفہ ہیں ان کا مذہب کیا ہے۔ اور اب لیجئے امام مالک آتے ہیں دوسرے نمبر پر۔ امام مالک بھی کمال درجے کا درویش ہے۔ مدینہ طیبہ میں آپ ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ یہ سرکار کا شہر ہے اور سرکار اس وقت قبر میں مدفون ہے، تو میں گھوڑے پر سوار جا رہا ہوں۔ آپ چھلانگ لگا کے نیچے آ گئے اور توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اور عرض کیا مولا کریم لاکھ بار میری توبہ، اس شہر میں نے گھوڑے پر سواری کی ہے جس شہر میں نبی پاک علیہ السلام کا بدن مبارک مدفون ہے۔ آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی زندگی میں گھوڑے پر سواری مدینہ طیبہ کے حدود میں نہیں کروں گا۔ اور ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے گرد جو زمینیں تھیں کبھی وہاں پیشاب کر رہے تھے، خیال آیا ممکن ہے سرکار یہاں سے گزرے ہو، سرکار کا پاؤں یہاں آیا ہو، توبہ کی، اور اس کے بعد پھر کہا مدینہ طیبہ کے حدود میں کبھی پیشاب نہیں کروں گا۔ جب کبھی پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ مدینہ طیبہ کے حدود سے باہر نکل کے تو ہمیشہ پیشاب کرتے رہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے حضرت سید نفس زکیہ کا ساتھ دیا، بیعت بھی ان سے کی ہے۔ سید نفس زکیہ کون ہے؟ جن کا نام ہے محمد بن عبداللہ میز۔ ان کے بائیں بازو پر ایک تل تھا جس پر کچھ کلمات لکھے ہوئے پڑھے جاتے تھے، تو لوگوں نے اس تل کا یہ معنی لے لیا کہ یہ امامت کی مہر ہے۔ اس پر انہوں نے جو شرارتی قسم کے لوگ تھے حسنین کریمین کی اولادوں میں آپس میں چپکلش پیدا کرنے کی کوشش کی، تو حضرت سید نفس زکیہ اس میدان میں اترے، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئیں، لیکن اس سے پہلے کہ یہ جنگ چھڑے حضرت امام مالک سے کہا گیا کہ آپ یہ اپنا فتویٰ واپس لو کہ حضرت سید نفس زکیہ حق بجانب ہے۔ فرمایا میں یہ فتویٰ لینے کے لیے واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ فتویٰ میرا ایمان ہے، یہ فتویٰ میری جان ہے، میں اس پر ثابت قدم رہنا ضروری سمجھتا ہوں، اس سے پھرنے کو میں اسلام سے پھرنا کہتا ہوں، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پہلے 70 درے ایک مرتبہ مارے گئے، جب باز نہ آئے پھر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب جیل کی تلخیاں آپ نے دیکھیں، ایک مدت کے بعد انہیں نکالا، پوچھا اب کیا رائے ہے؟ فرمایا جیل میں جانے سے پہلے جو رائے تھی آج بھی وہی رائے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں بازو ان کے کس کے باندھ دیے اور دوران خون سرکولیشن آف بلڈ بند ہو گیا، بازو خشک ہو گئے، پھر بازو کھینچ کے نکال دیے گئے۔ پوچھا اب کیا خیال ہے؟ کہا جو کل خیال تھا آج بھی وہی ہے۔ بالآخر ایسا انہوں نے کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جیل سے باہر نکال کے ان کا منہ کالا کیا، اور بعض نے کہا اونٹنی پر سوار کیا، بعض نے کہا جو لدو قسم کا بیل تھا اس پر بٹھایا اور بغداد میں لے گئے، بغداد کے شہر میں ان کو پھرایا، اور آپ کہتے ہیں کہ جو مجھے پہچانتا ہے کہ امام مالک ہوں وہ تو پہچانتا ہی ہے، جو پہچانتا نہیں ہے میں اسے خود بتلاتا ہوں میں امام مالک ہوں۔ اور یہ بات جو میں نے کہا یہ جبرن عباسیوں نے جو بیعت لی ہے یہ بیعت باطل ہے، ان کے نزدیک جو طلاق مکرہ یہ بھی باطل ہے۔ جبرن کسی سے طلاق لی جائے خواہ لکھ کے دے یا زبانی دے، امام مالک کے نزدیک وہ طلاق نہیں ہوتی۔ امام ابو کہتے ہیں کہ اگر کسی سے جبر کرے تو کوئی آدمی زبان سے کہہ دے طلاق تو طلاق ہو جائے گی، اگر لکھ کے دے دے تو پھر طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ کتابت تلفظ کے قائم مقام ہے، لیکن اس جگہ جس جگہ حاجت ہو
جس جگہ زبان سے بول سکتا تو معلومات ٹالنے کی غرض سے اس نے زبان سے طلاق نہیں کہی. فرمایا جس طرح طلاق مکرہ باطل ہے اسی طرح بیعت مکرہ بھی باطل ہے. یعنی جو لوگ یہ سمجھتے تھے اب ہمیں انہیں مار پیٹ کے انہوں نے بیعت کروا لی ہے، اب ہم پابند ہو گئے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کریں. افرا یہ جو تو انہیں بیعت کی ہے کاغذات شرعیہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مسلمان اس کا پابند نہیں ہے. تو اس بات کو صاف طور پر بغاوت تسلیم کیا گیا، اس لیے ان کا منہ کالا کر کے بازاروں میں پھرایا گیا. فرمایا او مسلمانوں، آپ کو یاد ہے کہ میں نے کبھی سرکار کا بے وضو نام نہیں لیا تھا. اب میرا خدا جانتا ہے میرے وہ بازو ہی کاٹ لیے گئے جن بازو سے میں وضو کیا کرتا تھا. اب تو خدا اور اس کا رسول معاف فرمائے. میں تمہیں بتاتا ہوں میں وہی امام مالک ہوں. میرا فتویٰ جو جیل میں جانے سے پہلے تھا، جو بازو کٹوانے سے پہلے تھا، جو منہ کالا ہونے سے پہلے تھا، آج بھی میرا فتویٰ وہی ہے. اب امام مالک کا مذہب پتہ چلا یا نہ چلا. اب ذرا دیکھیں شذرات الذہب نے اپنی کتاب، ابن عماد حنبلی نے اپنی کتاب شذرات الذہب کے اندر لکھا ہے، کہا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ واقعہ 145 میں پیش آیا. اس کے بعد 20 سال آپ زندہ رہے. ان کی زندگی میں اختلاف ہے 20 برس یا 25 برس، وہ جتنا بھی ہے. اس سے پیشتر وہ باقاعدہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، جنازے پڑھا کرتے تھے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اگر جماعت ہو تو جماعت میں شامل ہوا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جس وقت حضرت سید رفس ذکیہ کو اس اذیت میں مبتلا کیا گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی بند کر دی. لوگوں نے کہا آپ حرم شریف میں رہتے ہیں، آپ امام دارالحجرہ ہیں، تو آپ 5 نمازوں میں سے کسی نماز میں شریک نہیں ہوتے. فرمایا اس کے پیچھے نماز درست ہوتی ہے جس کی اپنی ہوتی ہو، جس کی اپنی ہی نہیں ہوتی. منکرین اہل بیت، دشمنان اہل بیت کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو پھر میری کیسے ہوگی؟ کمال فتویٰ ہے کہ نہیں؟ اور کوئی جنازہ کسی کے پیچھے نہیں پڑا. اور یہاں تک بدعقیدہ لوگوں کو نفرت پیدا کی کہ اس کثیر یہ حضرت موسیٰ کاظم کے دربار کا دربانچی تھا، یہ بھی خارجی تھا. ظاہری اہل بیت کا محب بنتا تھا لیکن باطنی طور پر اہل بیت کا دشمن تھا. اور دوسرا اکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کا غلام تھا، اور ان کے صاحبزادے علی نے اس کو ٹائلٹ کے دروازے پر باندھا ہوا تھا. آتے جاتے اس کو جوتے رسید کیا کرتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا یار تم اپنے غلاموں سے ایسا سلوک کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کو غلام ہونے کی وجہ سے ایسا سلوک نہیں کرتے، یہ میرے باپ کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے. وہ بدنصیب پہلا شخص ہے جس نے افریقہ میں جناب حیدر قرار کے کفر کو پھیلایا. یہ جو سب سے پہلا مسلمان ہے اس کو اس نے کافر باور کرایا. اب پتہ نہیں مولانا لوگوں کو یہ کیوں بہت اچھا لگتا ہے، اس کی روایتیں دھڑا دھڑ بیان کرتے ہیں. لیکن یہ بات کہ یہ خارجی تھا، اور خارجیوں میں جو سخت ترین طبقہ حروری ہے، حروریوں کا یہ مذہب ہے. خارجیوں کے 4 طبقے ہیں، ان میں سے ایک حروری ہے. ان کا یہ مذہب ہے جب تک علی کو کافر نہ کہے نکاح ہی نہیں ہوتا، اس کا جنازہ ہی نہ پڑھا جائے. جنازہ پڑھنے کے لیے اور نکاح کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ علی مرتضیٰ شیر خدا کو کافر کہتا تھا. تو یہ امام جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی شرح تقریب النووی جلد اول صفحہ 388 میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ عروری خارجی تھا. عروری خارجی کا یہ مطلب جتنے لوگ حضرت مولا مرتضیٰ کے کفر میں شک نہیں کرتے تھے ان کو عروری کہتے ہیں. یہ عروری تھا. یہ اس کثیر بھی خارجی تھا، یہ بھی خارجی تھا، اور دونوں کی موت ایک دن واقع ہوئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. آپ نے کہا میں نہ خود پڑھتا ہوں نہ کسی کو پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں. اہل مدینہ میں سے کسی شخص نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا یہ منکرین اہل بیت ہے. پتہ چلا نا کہ ائمہ اربعہ کا ائمہ اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. کہا یہ ائمہ اہل بیت کو برا کہتے تھے،
برا سمجھتے تھے، ان کے بارے میں برا عقیدہ رکھتے تھے، ان کا جنازہ ہوتا ہی نہیں، اس لیے اگر ہوتا تو میں خود پڑھتا، اپنے ماننے والوں کو کہتا تم پڑھو، مگر نہ میں خود پڑھتا ہوں نہ کسی کو اجازت دیتا ہوں۔ پھر کالے رنگ کے تکرونی مدینہ شریف میں جو کالے رنگ کے حبشی ہیں جن کو آپ یہاں یمیکا کہتے ہو، ان کو وہاں تکرونی کہتے ہیں۔ صرف وہ کالے رنگ کے رشتے کی وجہ سے تکرونیوں نے آ کے ان کا جنازہ پڑھا، نہیں تو کئی گھنٹے تک سارا دن صبح سے شام تک مسجد نبی کے دروازے پر دونوں کی چارپائیاں پڑی رہی، کسی نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ سمجھ آیا کہ نہ آیا کہ ائمہ اربعہ اہل سنت کا اہل بیت کے بارے میں کیا موقف ہے؟ وہ یہ جانتے تھے کہ جن کی بارگاہ سے ولایت ملتی ہے ان کو جو نہ مانے پھر اس کا کیا دین و مذہب ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت میں پہلا امام ہے امام حضرت حیدر کرار شیر خدا، جس تاریخ سرکار کی نبوت کا فیصلہ ہوا، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جو آدم علیہ السلام کا پتلا جو تھا پانی اور کیچڑ کے درمیان تھا۔ فرمایا کنت انا وعلی نوراً واحدا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم باربعۃ عشر الف عام، میں اور میرا اور علی کا نور ایک تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل ہے، ان کا موقع پتہ چلا کہ نہ چلا؟ انہوں نے بتلایا کہ جو ائمہ اہل بیت میں پہلا امام ہے اس کا نام ہے علی، وہ ہے جس کا نور اور نبی کا نور ایک ہے۔ ایک کانفرنس میں ہم لوگ گئے، ہمارے مخالفین نے کانفرنس ہنگامی طور پر بنا لی، اس میں شور مچایا کہ ہمیں حدیث مل گئی ہے، حضرت خلفائے راشدین بھی نور تھے۔ جب میں وہاں گیا مجھے دوستوں نے بتلایا، بڑے گھبرائے ہوئے نظر آئے۔ میں نے کہا آسمانی ستارے نور ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ملائکہ نور ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ چاند نور ہے، سورج نور ہے، اگر خلفائے راشدین نور ہوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر ہم معلوم کرنا چاہیں گے وہ بندہ نکالو جس کا نور اور نبی کا نور ایک ہو۔ اس کے بعد ایسے طے ہوئے کہ اس طرح نہیں طے ہو جاتا، پھر دوبارہ انہوں نے سر نہیں اٹھایا۔ تو امام احمد بن حنبل نے یہ مذہب ثابت کیا کہ نہ کیا؟ پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ امام احمد حنبل کا جو موقف ہے باقی ائمہ اہل سنت کے مقابلے میں زیادہ زوردار ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ فرمایا میرا اور علی کا نور ایک تھا، کب؟ آدم علیہ السلام ابھی نہیں بنے تھے۔ ادھر کون تو نبی و آدم بین الماء والطین، ادھر اس کی دوسری تفسیر ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 برس پہلے میرا اور علی کا نور ایک تھا۔ حدیث کا راوی کون ہے؟ حضرت امام احمد حنبل۔ ان سے انہوں نے کس سے روایت کی ہے؟ حضرت سلمان فارسی تھے۔ سلمان فارسی وہ ریلائبل شخصیت ہے کہ سرکار نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اگر ایمان کہکشوں کی چوٹیوں پر چلا جائے تو میری امت کے بعض مردان حق وہ ہیں جو کہکشاں کی چوٹی، جس کو گیلیکسی کہتے ہیں، سب سے اونچے ستارے کہکشاں، ان کو مجرہ بھی کہتے ہیں، کہکشاں بھی کہتے ہیں، گیلیکسیز بھی کہتے ہیں۔ اگر وہاں بھی ایمان چلا جائے میری امت کے بعض مردان خدا وہ ہیں جو وہاں سے بھی اتار کے نیچے لے آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے سرکار کا ہاتھ حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر تھا، معلومہ بڑے سپیریئر ایمان کا مالک ہے۔ اور جس تاریخ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو خلیفہ بنایا گیا، ان کی خلافت حقہ تھی۔ سائق مورکا نے لکھا ہے، امام ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی آئے، انہوں نے کہا انہوں نے امت میں سب سے جو افضل آدمی تھا وہ چن لیا ہے، ان سے حدیث روایت ہے۔ اس کا راوی کون ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل۔ کہتے ہیں 14,000 برس پہلے جیسا سرکار کا فرمان میں آدم علیہ السلام سے ابھی ان کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا تو میں نبی تھا۔ معلوم ہوا سرکار کی نبوت کا دن اور مولا مرتضیٰ کے نور ہونے کا دن ایک ہی تھا۔ تو سرکار کی نبوت ہے اور سرکار مولا مرتضیٰ کی خلافت ہے۔ اسی وجہ سے سید
محمود آلوسی بغدادی نے اپنی کتاب روح المعانی کے اندر صفحہ نمبر 86 جلد نمبر 6 کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے کہ ائمہ صوفیہ میں اکثر ایسے گزرے جو حضرت حیدر قرار کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، مگر کیا آپ ان کو اہل سنت سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کہا ہم انہیں اہل بیت اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں، مگر پوچھو یہ تطبیق کیسے ہوگی؟ کہا اس سے مراد خلافت باطنہ ہے۔ خلافت کی 2 قسمیں ہیں، خلافت ظاہرہ میں خلیفہ اول برحق متصل حضرت ابو صدیق اکبر کی ذات پاک ہے، اور خلافت باطنیہ میں سب سے پہلے خلیفہ جناب مولا مرزا۔ اس پر سوال ان کے سامنے اٹھایا گیا کہ پھر کرتے کیا رہے؟ کہ جس سے پوچھو کہ نبی کیا کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نبیوں کو انبیاء کو تربیت دیتے رہے اور سکھاتے رہے، امتوں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں ایسے ایسے حالات پیش آئیں گے۔ اس میں اس کی تردید بھی ہے کہ نہیں کہ جنہوں نے دور حاضر کی تحقیق پیش کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اعلان نبوت سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ اگر اعلان نبوت سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں تو بتائیے وہ پھر نبیوں کو نبوت کے اصول کیسے سکھاتے رہے؟ اور مسلم شریف کے متن کے اندر حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں مکہ شریف میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو مجھے دیکھا کرتا تھا، کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اگر پتھر کو پتہ ہو یہ نبی ہے، نبی کو خود کو نہ پتہ ہو میں نبی ہوں، یہ بات تو کسی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو امام احمد بن حنبل کا موقع بھی سمجھ آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقع بھی سمجھ آیا۔ زندگی پر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی، ان کے ساتھ پیار کیا، ان کی خدمت کی، اور کبھی ان کا نام بے ادبی سے لیا نہیں، نہ لینے دیا ہے، اور ایک بازو کٹے ہوئے ہیں اور ایک چوکھٹ پر بیٹھ کے سرکار کے حدیث سناتے ہیں۔ موقع پتہ چلا کہ نہ پتہ چلا کہ اہل سنت کے ائمہ اربعہ کا اہل بیت اطہار کے اماموں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد رہ جاتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصلی نام ہے ادریس، یہ جن کے مرید ہیں ان کا بھی نام ادریس ہے، سید نفس زکیہ کے چھوٹے بھائی ہیں، جن کو آپ نے بھیج دیا تھا کہ آپ مغرب میں چلے جائیں کیونکہ ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے، ممکن ہے سادات کا خاتمہ کرنے کا ان کا پروگرام ہو، تو کسی ذریعے سے کوئی ہمارے خاندان کا آدمی بچ جائے۔ اس وقت جن کو ادارسہ کہتے ہیں، جن کی حکومت بھی ہے مراکش میں، اور ان کا ڈیرا جو ہے غمار ہے، ان کو غماری بھی کہتے ہیں، اور ادریسی کی جمع ادارسہ ہے۔ یہ قاعدہ ہے جو اس میں واحد کے ساتھ یا نسبت لگی ہوئی ہو اس کی جمع اقصا بنائی جائے۔ جمع اقصا اسے کہتے ہیں پہلا حرف بھی مفتوح ہو، دوسرا بھی مفتوح ہو، تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا ہو، اس کے بعد اگر ایک حرف ہو تو کسرہ ہو، اور ایک حرف اس کو جیسی بھی حالت ہو چھوڑ دیا جائے۔ اگر 2 ہوں تو پہلے پر کسرہ، دوسرے پر پھر جیسا اعراب چاہیے ویسے ہونے چاہیے۔ تو اگر واحد کے ساتھ یا نسبت لگی ہوئی ہو تو پھر جمع اقصا بناتے وقت آخر میں تا زائدہ لگاتے ہیں، جیسا استاد کی جمع اساتذہ، اشعری ان کی جمع اشاعرہ، ادریسی ان کی جمع ادارسہ، ان کو ادارسہ کہتے ہیں۔ اور اس میں بہت سارے سادات جن کی کتابیں کوئی 250-300 کتاب میرے کتب خانے میں ساتھ موجود ہے، ایک یکے بعد دیگر جامع ازہر کے ائمہ ہوتے رہے، جامع ازہر کے چانسلر ہوتے رہے، اور وہ اہل سنت والجماعت میں نامی گرامی مشہور لوگ ہیں۔ تو یہ وہ سارے کے سارے مالکی ہے۔ کیوں؟ امام مالک نے ان کے خاندان کے لیے اذیت اٹھائی تھی۔ امام مالک کے استاد بھی تھے کہ نہیں تھے؟ امام شابی تابعین میں سے تھے اور امام مالک کے استاد تھے۔ امام زہری امام مالک کے استاد بھی تھے اور تابعین میں سے بھی تھے، اور دین کا کام بھی انہوں نے کیا، اور وہ استاد تھے حضرت امام مالک کے۔ لیکن نہ امام شافعی کا کوئی مقلد دیکھا ہے، نہ امام زہری کا کوئی مقلد دیکھا ہے۔ کیا وجہ ہے؟
جب یہ ان کے استاد ہیں، ان کے شاگرد بھی موجود ہیں، استاد بھی موجود ہے، نہ شاگردوں کا کوئی مقلد ہے نہ ان کے استادوں کا کوئی مقلد ہے، وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے یہ مزاج بنا لیا کہ کسی عالم دین کی سچائی کا معیار یہ ہے اہل بیت کی محبت میں کٹ مرے، اذیت اٹھائے، جیلیں دیکھے تو وہ ہمارا امام ہو سکتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سید ادریس سے بیعت ہے، اور آپ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ان کان رفضن حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضو۔ اور کسی کے بارے میں انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اگر اہل بیت کی محبت سے کوئی آدمی شیعہ ہوتا ہے تو دونوں جہان گوارا ہو، جن اور انسان گوارا ہو کہ میں رافضی ہوں، یعنی محبت اہل بیت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مقام پر ان کو رافضی ہونے کا الزام دیا گیا، فَقَالُوا تَلَفَّظْتَ قُلْتُ كَلَّا مَرِفْضُ دِینِی وَلَا اعْتِقَادِی۔ لوگوں نے مجھے کہا تو رافضی ہو گیا ہے۔ رافضی جو صحابہ کرام کا منکر ہو اس کو رافضی کہتے ہیں، اہل بیت کو ماننے والا ہو تو اہل بیت کے ماننے سے رافضی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے صحابہ سے پیار کرنے والا خارجی نہیں ہوتا، اہل بیت سے نفرت رکھنے والا خارجی ہوتا ہے۔ جیسا دور حاضر کا ایک بڑا پڑھا لکھا طبقہ، داڑھیوں کا کالم دیکھو تو 2 4 10 آدمیوں کے برابر ایک آدمی کی داڑھی ہے، لیکن اہل بیت کا نام لو تو جناب پیٹ میں درد بڑھ جاتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والی قوم نہیں ہے۔ تو حضرت امام شافعی نے کہا کہ کالو تلفظ تھا، مجھے لوگوں نے کہا تو رافضی ہو گیا، کل تو کلّا، میں نے کہا ہرگز نہیں، مرفض دینی ولا اعتقادی، نہ رافضی ہونا میرا مذہب ہے نہ میرا اعتقاد ہے، ولیکن تولیت غیر شکن خیر امام و خیر ہادی، لیکن اس بات کا اقرار کرنے میں میں ذرا بھی ہچکچاتا نہیں ہوں کہ میں نے اس سے پیار کیا جو سارے اماموں میں سے افضل ہے، سارے ہادیوں میں سے افضل ہے۔ اب بتاؤ امام شافعی کا مذہب کیا نکلا؟ امام شافعی نے بتلا دیا کہ نہیں میں کس کو سب سے افضل سمجھتا ہوں، کہ ہدایت دینے والے نبی کریم علیہ السلام کے بعد ان میں سب سے افضل ہادی جو ہے مولا مرتضیٰ ہے، اور جو حضور کے بعد ائمہ ہے سب سے اعلیٰ امام ابو حنیفہ حضرت امام مولا مرتضیٰ ہے۔ تو 3 اماموں کا جو نقطۂ نگاہ وہ پتہ چل گیا کہ نہیں پتہ چل گیا کہ ان کا کیا عقیدہ تھا۔ ان تینوں کے اماموں کے استاد بھی تھے، شاگرد بھی، نہ کوئی استاد کا مقلد ہے نہ شاگرد کا۔ اور امام احمد بن حنبل یہ پہلا شخص ہے جس نے یزید کو کافر کہا۔ دلائل تو سب کے پاس ہوئے ہوں گے لیکن موقع ایسا نہیں تھا، کیونکہ جو کام یزید نے کیا تھا وہ بنی امیہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے باقی سب نے کیا تھا۔ کسی بھی آدمی کو سوائے عمر بن عبدالعزیز کے مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر بنو امیہ کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا کتنا آسان ہوگا؟ وہ بڑا مشکل کام تھا۔ جو کام یزید نے کیا تھا عباسیوں نے بھی سارے اسی طرح کے کام کیے تھے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی دوسرے رنگ کا کپڑا پہننا منع تھا، سبز رنگ کا کپڑا سادات پہنتے تھے۔ عام مسلمانوں میں مشہور ہے وہاں فلاں شاہ صاحب وہ ساوا بانا پہنا کرتے تھے، وہ دراصل ان کی ایک سیاسی سزا تھی کہ جدھر جائیں پہچان کی ضرورت پڑے تو ان کے کپڑے کا رنگ دیکھ کے پتہ چل جائے یہ گورنمنٹ کے مخالفین ہیں۔ کتنی بڑی سزا ہوئی ہوگی ان لوگوں کے، اس ملک کے اندر جینا کتنا محال ہو گیا ہوگا جہاں سبز رنگ کے کپڑے گورنمنٹ کی اپوزیشن کی علامت ہوئی ہوگی۔ ہمارے ملک میں جو کوئی ایک آدمی حکمران حکومت کے منصب سے اترتا ہے تو لوگ پھر اس کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں، اس کے انداز سے بھی نفرت کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے تو فوراً لوگ راتوں رات اپنے حلیے بدل لیتے ہیں۔ جیسا منٹو اور مارلے ایک اسٹیٹ سیکرٹری تھا، ایک وائسرائے تھا، تو ایک مونچھوں والا تھا، تو جو لوگ اس میٹنگ کے ممبر تھے، وائسرائے کے کونسل کے ممبر تھے، انہوں نے راتوں رات جناب آرٹیفیشل مونچھیں منگوا کے لگا لی تھی کہ صبح جس کے کورٹ میں جانے والے ہیں وہ مونچھوں والا ہے،
تو لوگوں کی یہ بھیڑ چال یہ پرانی چلی آ رہی ہے. تو یزید نے بھی بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، اس کے دور میں بھی یہ بڑی مونچھوں کا رواج ہوا ہے جس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، لیکن کرتے چلے گئے. اب ہم اس سلسلے میں یہ سوچنے سے معذرت چاہتے ہیں کہ عباسیہ کا جو نقطۂ نظر اور ان کا رویہ تھا وہ کیسا تھا. وہ ایسا تھا کہ جو کام یزید نے کیے تھے وہ 100 بار جوڑ کے انہوں نے کیے تھے. اہل بیت رسول کو جو ان کے دور میں تکالیف پہنچی کسی دوسرے کے وقت میں نہیں پہنچی. ان میں اگر رویہ تبدیل ہوا تو صرف مامون رشید کا تبدیل ہوا، مگر یہ کہ من حیث المجموع جو عباسی ان کا رویہ یزیدی خاندان کے مقابلے میں زیادہ سخت تھا. تو ان کے دور میں یہ اعلان کرنا کہ یزید کافر ہے یہ ان کو کافر کہنے کے برابر تھا. اب امام احمد بن حنبل ہم لوگ بغداد گئے، رات کے کوئی 12 بجے کے ہیر پھیر میں ان کے مزار پر ہم لوگوں نے حاضری دی، لیکن دیکھ کے بڑا صدمہ ہوا. ہر جگہ کو بڑا سنوارا ہوا ہے، لیکن جس نے اہل بیت کے لیے جان دی ہے اس کی قبر پر رونق کا کوئی بندوبست نہیں، لائٹ کا کوئی بندوبست نہیں. حکومت عراق سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کے اکابرین کے مزارات کو بھی اچھی طرح سے بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ عالم اسلام کے تمام بزرگوں کو بزرگ سمجھتے ہیں. تو اصولی طور پر حضرت امام احمد حنبل نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ یزید کافر ہے. ظاہری بہانہ انہوں نے بنایا کہ جی جھگڑا تھا خلق قرآن کا. جو معتزلہ تھے سب سے پہلے حکومتوں میں جس نے معتزلہ مذہب اختیار کیا وہ عباسی تھے. اس کو نبراز شرح عقائد نے لکھا ہے. یہ سارے معتزلے ہو گئے تھے. انسان کو گناہ کرنے کی عادت ہے مگر لذت کے لیے گناہ بے لذت کرنا یہ انسان کی عادت نہیں ہے. جس گناہ میں کوئی لذت ہوتی ہے وہ گناہ کرتا ہے. اب بتائے قرآن کو مخلوق کہنے میں کیا لذت تھی؟ اصل میں یہ تھی کہ ہر متغیر چیز مخلوق ہے، جو چیز تبدیل ہو وہ مخلوق ہے. قرآن کو مخلوق کہنے کا مفاد یہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہ ہم قرآن مجید کو جدھر موڑیں توڑیں جس سے انہوں نے کیا تھا کرسچنس نے پوپیسٹی میں جو کچھ حکومت کو چاہیے ہوتا تھا پوپ ان کا کہتا تھا کہ مجھ پر یہ وہی ہوئی ہے. اسی طرح چاہتے تھے کہ قرآن مجید میں رد و بدل ہماری تمناؤں ہماری سوچوں کے مطابق ہو. لیکن یہ کب ممکن ہے جب یہ ثابت کر لیں قرآن مخلوق ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا تم میری زندگی میں اس کو مخلوق ثابت کرو جان دے دوں گا مگر پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب ذرا دیکھیں یہ عذر بڑا غیر معقول عذر ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. دیکھو حضرت امام احمد حنبل اکیلے ہیں. کچھ جو ماننے والے وقت پر وہ ساتھ نہیں دے سکے. ماننے والوں میں امام بخاری جو سب سے اول سے آخر تک پڑھا ان سے ہے، وقت پر یہ کہہ سکا ہے میرا بھی یہ عقیدہ ہے یہ ان کا عقیدہ تھا. اور چوٹی کا شاگرد ہے امام مسلم یہ کہہ سکے ہیں میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو حضرت امام احمد حنبل کا تھا. امام ترمذی بھی ان کے شاگرد ہیں، وہ اول سے آخر تک کہہ سکیں میرا بھی یہی عقیدہ ہے. شاگردوں نے جب ساتھ نہ دیا اور کسی کی کیا بات ہے، جنہیں پوری تربیت پائی پوری کتابیں لکھی، لیکن ان کے سامنے لالچ یہ تھا کہ اگر ہم ان کی رائے پر چلیں جیسا عباسی کہتے ہیں تو پھر ہماری کتابیں جو ہیں وہ لیگلائز ہو جائے گی، کینونائز ہو جائے گی، ان کو سرکاری نصاب میں داخل کر لیا جائے گا. ہماری کتابیں اسلام کے قلم رو میں اسلام کے پریسکرائبڈ ایریے میں مستند معتبر اور اتھینٹیکیٹڈ سمجھا جائے گا. ان کی اتھینٹیسٹی موقوف ہے عباسیہ کی تصدیق پر. تو اس غرض سے آپ ذرا دیکھیں وقت کی رفتار دیکھ کے بدل جانا یہ مردان حق کا کام نہیں ہے. پیش نظر ہے نقش کفے پائے مصطفیٰ، پیش نظر ہے نقش کفے پائے مصطفیٰ، چلتا نہیں ہوں وقت کی رفتار دیکھ کر. وقت کی رفتار کے ساتھ ڈھلتے چلے جانا یہ حسینی کردار کے خلاف ہے. امام حسین کو کیا چیز نہیں مل سکتی تھی جب ایسے بدماشوں کو
یہ شراب پی کے نمازیں پڑھا دیتے تھے، صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی ہے اور شراب پی ہوئے نشے میں ہے، اور مصلی پر بیٹھ کے کہتا ہے اگر آپ چاہیں تو ایسا ایک مرتبہ اور پڑھا دوں۔ وہاں امام حسین کو کچھ نہیں مل سکتا تھا، مگر امام حسین کا یہ نظریہ جو تھا، پیش نظر نقش کفے پائے مصطفیٰ، چلتا نہیں ہوں وقت کی رفتار دیکھ کر۔ اس سے سمجھ آیا نا جو ائمہ اہل سنت کا موقف اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا ہے۔ اور یہ کتاب میرے پاس حضرت امام احمد حنبل کے فضائل صحابہ، اس کے اندر وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ میرا اور علی کا نور ایک تھا۔ اب جناب کسی جلسے میں گیا، میں نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی، میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے، نبی کو نور مانتے ہو، علی کو نور نہیں مانتے ہو؟ تو ایک بزرگ تھے، دنیا سے چلے گئے مگر جہالت کے ٹوکری ساتھ ہی لے گئے، اور انہوں نے کہا یہ شیعہ کی کوئی روایت ہے۔ میں نے کہا کتنے جاہل ہو، اپنے مذہب کی کتابیں پڑھا تو کرو، کتابیں اپنے مذہب کی پڑھی نہیں، فتوے دینے لگ گئے ہو۔ جس وقت وہ بیٹھے ایک نعت خان نے نعت پڑھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرا مطالبہ یہی تھا، نبی کو نور مانتے ہو، علی کو نور نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔ اب جب بچے نے نعت پڑھی، بتاؤ یہ اعلیٰ حضرت شیعہ ہے؟ یہ شیعہ کا مذہب ہے؟ آئیے اعلیٰ حضرت کا ایک دو حوالے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ائمہ اہل بیت کے بارے میں کیا موقف ہے۔ پہلے اتنی بات تو آپ ضرور سمجھ لیں کہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب شرح مواقف جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 404، انہوں نے بتایا ہے کہ جن کا نام ہے باجد بستامی تمام نقشبندیہ کے پیر ہیں۔ نقشبندیوں کا سلسلہ اگر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے تو باجد بستامی کے معرفت جڑتا ہے۔ یہ کون تھے، یہ کیسے تھے، انہوں نے فقر و درویشی میں یہ مقام پایا کس طرح؟ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اگر کسی کے پاس موجود ہے مجھ سے فوٹو اسٹیٹ کرا کے لے جائے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو فوٹو اسٹیٹ کر کے دے دوں گا۔ تو اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ واقعہ یہ ہوا، حضرت سید امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ آئے، لیکن اس وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ پھر انہوں نے استفادہ کس طرح کیا؟ کہا حضرت امام جعفر صادق کا گھر مدینہ طیبہ میں تھا، یہ پانی کی ڈیوٹی کرتے رہے، معمولی آدمی نہیں لکھتے۔ یہ سید شریف جرجانی ہے جن کا سن وفات 816 ہے، 9ویں صدی کے پہلے نصف حصے کا امام ہے، اور اس آدمی کے مناظرے جو امیر تیمور گرگان صاحب کران گزرا ہے اس کے دربار میں اس کے مناظرے ہوتے رہے اور یہ جیت جاتا رہا۔ وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے کیا کام شروع کیا، ان کا امام جعفر صادق نہیں ملے، ان کے بال بچے تو ہیں، ان کا پانی بھرنے لگے، اہل بیت کا پنیارا ہے۔ موقف پتہ چلا کہ نہیں، یہ نقشبندیہ کا موقف ہوگا، وہ تو کہتے ہیں یہ شیعہ کے امام ہیں، نہیں، حضرت امام جعفر صادق شیعہ کے امام نہیں، سارے عالم اسلام کے امام ہیں۔ جو بھی ہدایت مانگتا ہو، جس کو ہدایت کی جستجو ہو، ہر اس آدمی کے امام ہے جو اپنے دین کی سلامتی مانگتا ہو، خواہ وہ کوئی شخص ہے جو امام جعفر کی صداقت کو نہیں مانتا، اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کو ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ یہاں باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ سال آٹھ سال تک اس خاندان کا پانی بھرا، اور ان کی وفات 269 میں ہوئی، اور ان کے مرید تھے شیخ ابو الحسن خرقانی، جن کی قمیص کی برکت سے ہندوستان فتح ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ان کی قمیص لے کر کے آئے تھے، مگر یہ قمیص
رشتہ اس کا پیچھے کدھر سے ہے؟ اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت کے پنیارے کا مرید ہے، اس کی قمیص ہے، سبحان اللہ، تو اس سے در سے سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ اس جگہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے۔ جناب علی مرتضیٰ قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، سہروردیوں سب کے پیر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے اپنی تفسیر جلد نمبر 5 تفسیر مظہری میں صفحہ نمبر 76 پہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، کہتا ہے صحابہ کرام کی جو ولایت ہے وہ بھی علی مرتضیٰ کے تابع ہے۔ تابع ہونا کا یہ مطلب ان سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ صحابہ کرام کی ہدایت تو مانتے ہو، ان کی ہدایت جو ہے وہ ملی کس کے دربار سے ہے؟ وہ علی کے دربار سے۔ ائمہ میں پہلا امام یہ ہے، تو ائمہ اہل بیت میں پہلے امام سے تو ولایت ملی ہے 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام کو۔ ایک مولوی صاحب وہ بہت شوق رکھتے گفتگو وغیرہ کا، لیکن مطلب مشکل یہ بڑی بھاری ہے کہ وہ کتاب آتی نہیں، وہ اس کتاب کو کاٹے لگاتے رہے جہاں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے نا کہ یہ فیضان جو صحابہ کے پاس ولایت کا فیضان ہے یہ علی مرتضیٰ کی تقسیم ہے، تو پھر اس کے طرح طرح کی باتیں، کبھی ادھر لکیریں مارتے رہے کبھی ادھر۔ یار بے ایمانی سے دین نہیں چلتا، ایمانداری سے دین چلتا ہے۔ اگر ایماندار ہو تو پھر قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی جو ایک صاحب دل، صاحب روح، صاحب کشف اور صاحب کمال درویش بھی ہے، عالم دین بھی ہے، اور خاندان نقشبندیہ عالیہ میں اس کا بڑا خاص مقام بھی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جو صحابہ میں ولایت تقسیم ہوئی ہے یہ حضرت حیدر کرار کی بارگاہ سے تقسیم ہوئی ہے۔ تو اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور دوسری بات، حضرت ابوالحسن کرخی، حضرت معروف کرخی جو ہیں یہ بچے سے تھے، یہ قادریوں کے پیر ہیں، چشتیوں کے پیر ہیں، سہروردیوں کے پیر ہیں۔ آپ ساتھ تھے نا چل کے؟ جو سب سے اونچی جگہ مزار ہے ان کا نام معروف کرخی ہے۔ معروف کرخی چھوٹے سے تھے، مذہباً عیسائی تھے، حضرت سید علی رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے ان پر شفقت فرمائی اور دل روشن کر دیا۔ یہ قادریوں کے، چشتیوں کے، سہروردیوں کے پیر ہیں۔ تو جس آدمی کی صرف جوتے سیدھے کرنے کی وجہ سے ان کا کام کیا تھا، جب مجلس میں سید علی رضا آئیں تو ان کے جوتے سیدھے کریں، ان کو جوتے پہنا دیں۔ تو جوتے پہنانے والوں قادریوں کا، چشتیوں کا، سہروردیوں کا پیر بن گیا۔ تو مجھے بتلاؤ اب کیا چاہیے، اور کیا سمجھ میں آنا چاہیے کہ امت کا ائمہ اہل بیت کے بارے میں کیا رویہ ہے۔ چاروں اماموں کا رویہ پتہ چل گیا کہ چاروں امام اہل سنت کے چاروں امام، لیکن یہ بات آخر حالت میں آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ انہوں نے یہ واضح کیا ہے قوم پر، جو قوم اہل بیت پر قربان نہیں ہو سکی وہ ہمارے امام نہیں ہو سکتے۔ ان کے اساتذہ بھی موجود تھے، شاگرد بھی موجود تھے، کلاس فیلو بھی موجود تھے، مگر کسی کو انہوں نے امام نہیں مانا۔ امام مانا ہے تو ان کو مانا ہے جنہوں نے اہل بیت پر اپنی جان قربان کی ہے، اہل بیت پر فدا ہوئے ہیں، اہل بیت پر قربان ہوئے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ میرے پاس فتاوی رضویہ یہ جو نیا چھپا ہے وہ ہے، اور اس کی جلد نمبر 26 ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وآلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے یہ فتویٰ 2 مرتبہ طلب کیا گیا۔ آپ نے فتاوی شریف میں 2 جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ پرانے فتاوی میں جو پرانا چھپا ہے اس کا جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 31 ہے۔ اس میں مسئلہ حامد حسن طالب علم
مدرسہ آل سنت والجماعت روز دوشنبہ تاریخ 11 محرم الحرام۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ امامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس وقت میری طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، انشاءاللہ العزیز کل کے لیکچر میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کریں گے۔ آج کا یہ جو لیکچر اس کو اسپانسر کیا ہے چودھری طوطی نے شیفیلڈ سے، حاجی عبدالرحمٰن صاحب خلیفہ، ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ کا سالانہ عرس ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس میں جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حاجی سلیمان صاحب، حاجی نذیر صاحب اور حاجی دل محمد صاحب اور حاجی اکرم صاحب اور قاضی عبدالغفور صاحب، ان کے دوستوں نے جو اس بارے میں خدمات انجام دی ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ جب دعا مانگنے لگیں گے تو ان کی خدمت کا ذکر کریں گے۔ آپ ایسا کریں گے، چیزیں ختم شیف کے لیے لائیں۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ یہ آج کے اس تقریب کا اہتمام یہ حاجی العداد خان صاحب جو خلیفہ عبدالرحمٰن صاحب کے والد صاحب تھے، ان کے سالانہ عرس کی تقریب تھی۔ اس میں ان کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے 4 قرآن جید پڑھ کے دیے ہیں، 200 سورۃ یاسین پڑھ کے دیے ہیں، 111 مرتبہ سورۃ مزمل شریف اور کلمہ تمجید شریف 313 مرتبہ، درود شریف درود پاک 313 مرتبہ، استغفر اللہ 313 مرتبہ اور ختم شیخ غوثیہ 2 پڑھے گئے ہیں اور دعا ان کی چودھری طوطی سی دادی صاحبہ کے لیے بھی اور ان کی والدہ صاحب معروف بیگم کے لیے بھی اور ان کے بھائی احسان قادری کے لیے بھی اور محمد عبدالغفور میرے ایک مرید تھے ان کے خاندان کے، ان سب کے لیے دعا کرنی ہے اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ منظور و مقبول فرمائے۔ انہوں نے 400 پاؤنڈ بطور نذرانے کے بھی پیش کیا ہے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ العزیز کل کی تقریب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا جو آئمہ اہل بیت کے بارے میں موقف اور نظریہ ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد ایک بہت دلگداز خبر ہے، سجادہ نشین دربار عالیہ چشتیہ سیالویہ کے سجادہ نشین دنیا کو داغ مفارقت دے گئے۔ اس سے صرف اس خاندان کا نقصان نہیں ہوا بلکہ تمام عالم اسلام کا نقصان ہوا ہے۔ قوم ایک ایسی شخصیت سے محروم ہوئی ہے جو وقت پر کلمہ حق کہنے والی تھی اور اہل سنت والجماعت کی صحیح نمائندہ شخصیت تھی۔ اہل سنت والجماعت کو ان کے وجود مسعود کا بڑا سہارا تھا۔ اب جو ان کے صاحبزادگان کو ان کا سجادہ نشین بنایا گیا ہے ان میں حافظ صاحبزادہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب سیالوی، یہ ان کے سجادہ نشین ہیں، اور دوسرے صاحبزادے ان کے حافظ محمد قاسم سیالوی ہیں۔ یہ بات آج کے کارۂ خیر کا ثواب ان کو ایصال کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی زندگی بھر دربار عالیہ سیال شریف کی دینی سرگرمیوں میں ان کے ساتھ ساتھ ہیں اور ان سے بھی اپنائیت کی امید کرتے ہیں۔ ہمارے ایک مرتبہ یہاں بھی تشریف لائے تھے اور توسیع شریف والے بھی مہربانی فرماتے ہیں اپریل میں ہمارے عرس ہوں گے، اس میں انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت دی جائے گی، تو آپ بھی اس میں تشریف لائیں۔
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آستانہ عالیہ سیال شریف ایک بڑا مرکزی کردار ہے اسلام کا، ہندوستان پاکستان میں ان کی یادگاریں ہیں، ان کے نام پر مدرسے قائم کیے گئے ہیں، مسجدیں بنائی گئی ہیں، ان کے خلفاء نے دین کا بڑا کام کیا ہے۔ اور خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر شاہ مند غوث علاؤ الشی والے، اور پیر بیروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اس خاندان سے مستفید تھے۔ اور پورے پنجاب میں نہیں، کشمیر اور ہندوستان میں بھی آپ کا فیضان چل رہا ہے۔ اللہ آپ کو سارے خاندان کی محنتوں کی جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ سیال شریف کو اللہ کریم ترقی عطا فرمائے۔ اور روز افزوں ترقیوں میں عام انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ ہمارا اپریل کی کچھ تاریخوں میں ہمارے عرس ہوں گے، اس کے لیے ہم اپنے دوست کی حافظ اشتیاق علی یا راجہ انعام الحق، ان دونوں میں سے کسی ساتھی کی ڈیوٹی لگائیں گے، وہ آپ سے رابطہ قائم کرے۔ اور ایک عرس پر خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سجادہ نشین بھی تشریف لائے تھے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور آپ کے بھی شکر گزار رہیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب دعا فرما محمد علی وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم، جو کلمات طیبہ میں نے خود پڑھے ہیں، جو میرے دوستوں نے پڑھ کے دیے ہیں، اور جو اس خاندان نے پڑھ کے دیے ہیں جو حاجی عبدالرحمٰن صاحب کا خاندان ہے، جنہوں نے آج کے محفل کا اہتمام کیا ہے، اور چودھری محمد علی شان اور ان کے مومنین اور رفقائے کار حاجی سلیمان صاحب، حاجی نذیر صاحب، حاجی اکرم صاحب، اور حاجی علی داد صاحب کے ساری آل اولاد، راجہ عبدالرؤف صاحب اور حاجی اکرم صاحب اور دیگر راجہ عبدالرؤف صاحب، دیگر ہمارے جتنے مخلصین اس کار خیر میں شریک ہیں، حاجی آفتاب صاحب، اللہ کریم سب کے آباء و اجداد ننیال ددیال سسرال میں جتنے بھی لوگ کلمہ گو صحیح العقیدہ گزرے، سب کی ارواح مقدسہ کو ایصال فرما، اور ان سب کارائے خیر کا جو آج کے لنگر کے لیے چیزیں تیار کی گئی ہیں، ان کا ثواب بھی اور کارائے خیر کا ثواب بھی نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارک کو ایصال فرما، تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو ایصال فرما، نبی پاک علیہ السلام کے تمام آل بیت، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد مجاد، حسنین کریمین، خاتون جنت مولا مرتضیٰ، شہیدان دشت کربلا، ائمہ آل بیت کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما، نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما، بالخصوص حضور کے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، عشرہ مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین احزاب، حاضرین صلح حدیبیہ کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما، تمام تابعین، اتباع تابعین میں جتنے صحیح العقیدہ گزرے سب کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما، اور تمام زمرہ اولیاء اللہ کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما، بالخصوص حضرت غوث پاک پیروں کے پیر تسکین و سبحانی خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار، داتا گنج بخش علی اجمیری، شیخ شہاب الدین سہروردی، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما، سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال فرما، اور خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، بابو جی صاحب گولڑوی، لال جی صاحب گولڑوی، دوسرے لال جی صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال فرما، سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، جماعت علی شاہ صاحب ثانی لثانی، تمام خواجگان علی بھشی کے ارواح مقدسہ کو ایصال فرما، اور
حضرت پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری، خواجہ محمد قاسم مولوی، اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، شمس الدین سیالوی، خواجہ سلیمان تونسوی، اور خواجہ نور محمد مہاروی، خواجہ فخر الدین دہلوی، خواجہ نظیم الدین اورنگ آبادی، خواجہ نظام الدین علی بابو الہی، امیر خسرو دہلوی، میر اسد علی سنجری، حضرت خواجہ نصیر الدین دہلوی، خواجہ عبدالقدوس گنگوئی، خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر پیا کلیری، علاؤ الدین صابر پیا کلیری جیلانی کی عمر کے ساتھ فرما، آپ کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم کے روایت مقدس کے ساتھ فرما، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر اور تمام خاندان چشتیہ کے بزرگوں کے روایت مقدس کے ساتھ فرما، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے روایت کے ساتھ فرما، خواجگان کلیام شریف کے روایت مقدس کے ساتھ فرما، خواجگان چورا شریف کے روایت مقدس کے ساتھ فرما، خواجگان موسیٰ شریف کے روایت مقدس کے ساتھ فرما، خواجگان بغار شریف کے روایت مقدس کے ساتھ فرما، خواجگان ٹانگری شریف کے روایت مقدس کے ساتھ فرما، کل روئے زمین پر جتنے بھی آل اللہ گزرے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سوروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، شتاریہ، درکاویہ، دندراویہ، کبرویہ، اویسیہ اور دیگر سلاسل اللہ جو ہمارے بنائی و سکن کے روایت مقدس کے ساتھ فرما، اور بالخصوص جن دوستوں نے آج کی مجلس کا اہتمام کیا ہے، حاجی اللہ داد صاحب اور ان کے خیش و اقارب، ان کے اہلیہ محترمہ حاجی سلیمان صاحب، حاجی نذیر صاحب، حاجی اکرم صاحب، اور خواجہ دل محمد صاحب، عبدالرؤوف صاحب، اور باقی جتنے ہمارے دوست جن کے نام مجھے یاد نہیں، سب کے روایت مقدسوں کے ساتھ فرما۔ اے اللہ، جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے، جو کلمات طیبہ پڑھے گئے ان کی برکت سے، مولا کریم پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما۔ اے اللہ، صدقہ مدینے والی سرکار کا، جن پاک کلمات کا ذکر کیا ہے، جو اللہ اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے، ان کی برکت سے کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، پورے کشمیر کو آزاد فرما، اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو ہندو استبداد سے نجات عطا فرما، سرزمین ہند میں ایک بڑے سائز کا پاکستان عطا فرما، اور ہندوؤں سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم، جن 1 لاکھ آدمیوں کی نیشنلٹی کینسل ہوئی ہے، اپنے فضل سے بحال فرما، روہنگین مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما، فلسطینین مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما، اور جن لوگوں نے آج تک میرے مشن کی خدمت کی ہے، پوری زندگی میں میرے مدرسے بنائے ہیں، مسجدیں بنائی ہیں، مدرسے قائم کیے، کتابیں خریدی ہیں، میرے طالب علموں کو کپڑے لے کے دیے، جوتے لے کے دیے ہیں، جن خواتین نے روٹیاں پکا کے دی ہیں، جس بندے نے جو خدمت کی ہے، اللہ کریم وہ قبول اور منظور فرما، اور جو دنیا میں زندہ ان کو ترقی عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبر قیامت خوشگوار فرما۔ کل روئے زمین پر جتنے بھی میرے اساتذہ گزرے ہیں، جتنے میں آل اللہ لوگ گزرے، سب کے روایت مقدسوں کے ساتھ فرما۔ ہم جتنے حاضرین ہمارے آباء و اجداد کے روایت مقدسوں کے ساتھ فرما، اور میرے پیر و مرشد سید پیر ولایت علی شاہ، ماتاب علی شاہ، شاہ حسین بادشاہ، حسنین علی شاہ، امیر علی شاہ، مردان علی شاہ، سلطان علی شاہ، شاہ محی الدین احمد رحمۃ اللہ کرم کے ساتھ فرما۔ میرے نانا مکرم سید پیر عالم شاہ، حبیب شاہ، غفور شاہ، جلال شاہ صاحب رحمۃ اللہ کرم کے ساتھ فرما۔ میری مائی صاحبہ بی جان فاطمہ، مائی امام بی صاحبہ، بی سردار بیگم، بی فاطمہ، دوسری بی فاطمہ، اور میرے نانا صاحب کے ننیال ددیال سسرال میں جتنے بھی لوگ صحیح العقیدہ گزرے، سب کے روایت کے ساتھ فرما۔ میرے نانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی مریدین دین حق پر ثابت قدم رہے ہیں اور قبر کے وفادار رہے، مولا کریم ان کے ارواح مقدسوں کو حصہ فرما۔ مولا کریم میرے نانا صاحب کے مریدوں کی معاشی غربت کو دور فرما۔ اس وقت دنیا ترقی کر گئی ہے، لیکن میرے نانا جان کے مریدوں میں غربت، اللہ کریم شام کا وقت ہے، اپنے فضل سے یہ ان کے غربت کے دن ٹال دے، ان کو خوشحال فرما، اور دین اکبر صاحب قدوی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد۔